اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ جناب آج کا ولاگ آج بہت زبردست ہونے والا ہے۔ اس میں بتاؤں گا کہ آفس کے ڈنڈے نے کون کون سے کمالات دکھائے ہیں، اور سب سے پاورفل ڈنڈا جو ہے نا وہ چلا ہے، اور اس نے سب کو اپنے لیول میں کر دیا، سب کو اپنی اوقات دکھا دی، سب کو اپنے اپنے دائرے کے اندر محدود کر دیا۔ اس پہ بات ہوگی، اور اس ڈنڈے نے ملک کو محفوظ کر دیا، عالمی طاقتوں کے چنگل سے نکال دیا، اس پہ بات ہوگی۔ اور اب لاسٹ وارننگ دے دی گئی ہے عمران خان کو کہ بندے کا پتر بن جاؤ، باز آ جاؤ، ملک کے خلاف سازشیں کرنا چھوڑ دو، اس پہ بات ہوگی۔ آئی ایم ایف کے وفد کو کیا جواب دیا گیا، اس پہ بات ہوگی۔ تو آج کوشش کروں گا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو معلومات دے سکوں۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرا اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ سننے والوں کا چینل ہے۔ یہ قوم یوتھڑ تو ان کو تو پتہ نہیں، ان کو اللہ نے دماغ دیا ہی نہیں ہے، اگر دیا ہے تو پھر یہ اس کو استعمال کرنا بھول گئے ہیں کہ ان کو میں جھوٹا لگتا ہوں اور وہ عمران ریاض ان کو سچا لگتا ہے، جو ان کو روز کہتا ہے کہ بھائی بس خان صاحب ابھی باہر نکلنے والے ہیں، بس زمان پارک پہنچنے والے ہیں، بس ابھی جلدی سے خطاب کریں گے۔ ہر روز ان کو جھوٹ بولتا ہے، ہر روز اس کو سنتے ہیں اور اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ اب ان کی ذہنی حالت پہ مجھے شک ہونے لگتا ہے کسی وقت کہ یہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، جیسے ان کا لیڈر ذہنی مریض بن چکا ہے، اسی طرح یہ بھی ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ دو کو تو ذہنی مریضوں کو میں نے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہوا ہے، ان کی اچھی طرح وہاں پہ مرمت ہو رہی ہے، ان کو لیول پہ لایا جا رہا ہے، ملک کا وفادار بنایا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ آدمی کو جھوٹا کہنے اور غدار کہنے کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور باقیوں سے بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ ہاں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے میری کوئی بات کسی کو غلط معلوم ہو تو وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، مجھے بتا سکتا ہے، میں اس کا پروف دوں گا اس کو، کیونکہ میں جو بھی ولاگ کرتا ہوں اس کا میرے پاس مکمل پروف، مکمل ثبوت موجود ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ 1 منٹ کا تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، اور سب سے سینئر عمر میں سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، کیونکہ میری عمر 75 سال ہو گئی ہے۔ تقریباً پاکستان میں 75 سال کا کوئی بھی یوٹیوبر نہیں ہے۔ تو باقی جو مجھے کہتے رہتے ہیں نا کہ میں بک گیا ہوں یا مجھے کسی نے خرید لیا، تو کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے جو حاجی سلیم کو خرید سکے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ اس کا پوری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو پھر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نبی پاک کو امتی بنا دیا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس نبی کو امتی بنایا جس پہ نبوت ہی ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا کہ اس کے بعد اب دین مکمل ہو چکا ہے،
اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے آپ سوچ لینا کہ کتنی عظیم قوم ہے ہم جھوٹ بول کے، جھوٹ فراڈ چکر کر کے اپنے عیب غلط کر رہے ہیں، یہی آخرت میں کام آئیں گے۔ انسان کے جو اعمال ہیں نا، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، وہی آخرت میں ساتھ جائیں گے۔ باقی دنیا سے جاتے وقت باقی کوئی چیز بھی ساتھ نہیں جائے گی، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ تو اب دیکھیں جناب، یہ میرا چینل نہیں، آپ سب کا چینل ہے۔ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پوش کر دیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں جناب، آفت صاحب کے ڈنڈے نے کیا کمال دکھایا ہے کہ پہلے اس ڈنڈے نے فوج سے گند کو صاف کیا، عالمی طاقتوں کو، ایجنٹوں کو چن چن کے باہر نکالا، کھڈے لین لگایا، ان کو نشان عبرت بنایا۔ فیض حمید جیسے غداروں کو، عادل راجہ جیسے غداروں کو نشان عبرت بنایا کہ ان کو ملک سے ہی بھاگنا پڑا۔ ملک ریاض جیسے جو ہے نا بندے کو، جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرے سے اوپر تو ابھی تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس کو دیکھیں اللہ کی کرم نوازی سے اب وہ بھی دیکھیں اپنے لیول میں آ گیا ہے، ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ اگر مطلب کوئی چکر فراڈ نہیں کیا ہوا تھا تو پھر ملک سے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو۔ وہ سمجھ رہا تھا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں نا، تو جج میری جیب میں ہے، جرنیل میری جیب میں ہے، سیاستدان میری جیب میں ہے، مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ لیکن وہ شاید بھول گیا تھا کہ ایک اوپر ذات پاک بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہر کسی کو پوچھ سکتی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو یہی بات عمران نیازی بھی بھول چکا تھا۔ یہ نیازی ہے، خان نہیں ہے۔ یہ اپنے نام کے ساتھ خان لگا کے پٹھانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ پنجابی ہے اور نیازی ہے۔ پٹھانوں نے اس کو ابو بنایا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کا ابو پٹھان نہیں ہے، پنجابی ہے۔ اب پنجابی کو ابو بنا لو تو آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ تو سارے پٹھان نہیں ہیں اس کے ساتھ، وہی پٹھان ہے جو چرسی، پوڈری، شرابی، کبابی، کوکینی، وہ اس طرح کے لوگ اس کے ساتھ ہیں بس۔ اور کے پی کے میں اس وقت یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ وہاں 60% لوگ نشہ کرنے شروع ہو گئے، نشے پہ لگا دیا گیا ان کو۔ اس طرح یہ صوبے کو تباہ کیا جا رہا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، کوئی نیا فیکٹری، کارخانہ، اسکول، اسپتال، یونیورسٹی، کوئی کچھ بھی ان 12 سالوں میں نہیں بن سکا ہے۔ 12 سال سے آپ لوگوں کے ابو کی حکومت ہے، پٹھانوں کے ابو کی حکومت ہے وہاں پہ، اور آپ لوگوں کے ابو نے کیا کیا؟ صرف صوبہ ہی تباہ کیا ہے۔ اب بھی کچھ شرم کر لو، کچھ غیرت کر لو کہ اس کی حکومت کو وہاں سے ہٹاؤ اور اچھی حکومت لے کے آؤ جو کہ صوبے کے متعلق سوچے۔ اب پنجاب کو دیکھ کے تم لوگ کہتے ہیں جی سارا فنڈ پنجاب پہ لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا ہے سارا فنڈ پنجاب پہ۔ کے پی کے کا فنڈ جو ہوتا ہے نا، وہ کے پی کے لوگ کھا رہے ہیں، آپ لوگوں کے ابو کھا رہے ہیں، علیمہ کھا رہی ہے، وہ پنکی پیرنی کھا رہی ہے، عمران کھا رہا ہے، وہ علی امین گنڈا پور کھا رہا ہے، اس کے وزیر کھا رہے ہیں، اس کے چمچے کٹچے کھا رہے ہیں۔ ان سے وصول کرو نا۔ بجلی کے مد میں جو 100 ارب روپیہ ملتا ہے ان کو سالانہ، وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا ہی حساب لے لو نہ، سوری 300 ارب جو بجلی کی مد میں ان کو مل رہا ہے، اسی کا ہی حساب پوچھ لو نا ان سے۔ تو اب آ جائیں جناب ڈنڈے پہ کہ آفت صاحب کے ڈنڈے نے کیسا کمال دکھایا ہے۔ پہلے فوج سے صفایا کیا، عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کا، پھر لاہور، آپ کو پتہ نا لاہور ہائی کورٹ کا کیا حال تھا؟ داماد جی کی کورٹ مشہور تھی وہ، کہ داماد کی کورٹ ہے۔ وہ چیف جسٹس جو مردود، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، وہ جو ہے نا، وہ اس کے داماد پیسے پکڑتا تھا، اور وہ پورے کا پورا ہائی کورٹ کا سودا اس نے طے کر دیا ہوا تھا۔ اور یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ اس نے بتایا تھا پرویز الہی کے سیکٹری نے۔
उसने बयान में लिख के रिटर्न में दिया हुआ है कि भाई ये पूरी की पूरी लाहौर हाई कोर्ट बिकी हुई थी। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर लेना कि किस तरीके से इन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया, इंसाफ को बैठे हुए बेच रहे थे। अब वो उनका एक ही अब काम रह गया, कल इनको देखें कैसे तरीके से जज भी बन गए, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से भी इनका सफाया हो गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इनका सफाया हो गया है। ये सब हुआ है अल्लाह की मदद के साथ। मैंने क्या कहा था, आफत सैयद आसम मुनीर अली की और फातिमा की औलाद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी। तो ये फातिमा की औलाद है, अली की औलाद है, शाह शम्स तबरेज़ की नस्ल है, जिसने मुल्तान में सूरज को सवा नेज़े पे बुला लिया था। तो अगर उसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है तो इसको नहीं दे सकता है? ये भी तो उसी की नस्ल है ना। इसके पास भी अल्लाह ने बहुत ताकतें दी हुई हैं। आस्ता आस्ता देखिएगा कैसे मुल्क आलमी ताकतों के चुंगल से निकला है, अब IMF के चुंगल से भी निकलेगा। ये आखिरी कर्जा हम लेने जा रहे हैं। तो अब इनको तो अब अक्ल आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना, जो जहाँ पे इनके ट्राउट जज बैठे हुए थे ना, तो अच्छा एक गंदा तरीन जज है ना, जस्टिस गुल हसन, वो ये क्या उमर अयूब का कज़न है और साबका PTI का कारकुन है। उसको कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, सीनियर जज था। और भाई उसके करतूत तो देखो ना, जजों वाले करतूत उसके हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना। उसके जजों वाले करतूत नहीं है, उसके सियासी पार्टी के चमचे के तौर पे वो मशहूर है। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। और ऐसे ट्राउट आलमी ताकतों के ट्राउट जजों को यकीन जानिए मैं अपनी जूते की नोक पे रखता हूँ। बस इससे ज़्यादा इनकी मेरी नज़र में कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है। क्या कर लेंगे, जेल में डाल देंगे ना डाल दें, वैसे भी 75 साल का हो गया, वो बोनस पे चल रहा हूँ, मरवा देंगे मरवा दें। मेरे जैसे लाखों इस मुल्क पे कुर्बान मुल्क है तो हम भी हैं। तो अब 6 जज चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब 4 जज थे ना इमरानडू जज, उनके मुकाबले में कानून पसंद 6 जज पहुंच चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से वहाँ इनका गंद ख़त्म हो चुका है। और अब ख़त पे ख़त लिख रहे हैं जी 26वीं तरमीम को तुम्हारा बाप भी नहीं हिला सकता। ये मैं खुल के बयान दे रहा हूँ। किसको कह रहा हूँ? ये उसको कह रहा हूँ जो कि हर बार ख़त लिख के 26वीं तरमीम के पीछे पड़ा हुआ है। उसको मैं इतना कहूँगा कि भाई तू तो क्या, और तेरे पिछले भी आ जाएं, तेरे 7 पुश्तों के सारे भी मिल के आ जाए ना, तो फिर भी 26वीं तरमीम को अगर कोई हिला सकता है तो वो सिर्फ कौमी असम्बली जिसने बनाया है, आइन की माँ है, जो असम्बली से ही आइन बन के निकलता है ना, जो जहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठे तो हैं उनका। आप लोग तो मुलाजम हो। जस्टिस मंसूर अली शाह की क्या औकात है, एक सरकारी मुलाजम है, वो अपने आप को समझ रहा है कि पता नहीं मेरे से बड़ा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। वो अल्लाह जब पकड़ता है ना तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। देखो मलक रियाज किधर गया, इमरान खान किधर पहुंचा हुआ है, किधर बैठा हुआ है, जो अपने आप का फरोन बना हुआ था, मैं फलान को भी जेल में डाल दूंगा, ओ DIG मैं तुझे अंदर कर दूंगा, मैं तुझे हथकड़ियाँ पहना दूंगा। तकब्बर और गुरूर अल्लाह को नहीं पसंद है। कभी भी किसी अपने से कमज़ोर पे तकब्बर और गुरूर मत करो, वरना इतनी दिक्कत हो जाएगी, इतनी परेशानी हो जाएगी। जब अल्लाह की गिरफ्त में आओगे तो फिर आप लोगों को लग पता जाएगा कि आप लोगों ने क्या किया और किस तरह आप लोगों के आगे आ गया है वही। तो अब देख लें जनाब कि किस तरीके से
वहाँ पे भी हो गया। जस्टिस गुल हसन को नहीं लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके करतूत ठीक नहीं थे, वो सियासी पार्टी का वर्कर के तौर पे काम कर रहा था, टाउट के तौर पे काम कर रहा था आलमी ताकतों के, तो इसलिए उसको नहीं लिया गया। तो बाकी देखें अच्छे जज आए हैं, आइन और कानून पे चलने वाले जज आए हैं। किसी भी जजों का काम क्या है कि भाई खत लिखना, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना, या जजों के फैसले बोलते हैं, जज नहीं बोलते हैं। जजों का काम होता है बर्दाश्त करना, उन पे तनकीद भी हो तो बर्दाश्त करें, क्योंकि वो अच्छा काम करेंगे तो उनकी तनकीद खुद ब खुद दब जाएगी। ये आर्मी चीफ जब आया था शुरू में कितनी इसकी मुखालफत की गई थी, आप देख लें उसके अच्छे कामों की वजह से वो तनकीद करने वाले अब कहाँ हैं? अब क्यों नहीं तनकीद कर रहे हैं? उनके मुंह क्यों बंद हो गए हैं? ये इसी तरह जजों को भी चाहिए कि अपने फैसलों में इतनी सच्चाई पैदा करें। हज़ारों लोग मुंतज़र हैं जेलों में ज़मानतों के, हज़ारों लाखों लोग मुंतज़र हैं सज़ाए मौत के, जो उनका फ़ैसला होना था सज़ाए मौत हुई है उनको, तो वो किस चीज़ की वो कर रहे हैं कि 10-10 साल की, 20-20 साल की वो जेल में सज़ा काट चुके हैं। ये किस चीज़ की है? ये इन जजों को सज़ा मिलनी चाहिए, इनको डालना चाहिए उनकी जगह पे। जिस बंदे को चोरी के केस में, मामूली से केस में, जिसको वैसे मामूली केस नहीं है, इस्लाम में इसका हाथ काटने का हुक्म है, लेकिन यहाँ का कानून कहता है कि मामूली केस है, उसमें 10-10 साल से लोगों की ज़मानतें नहीं हो पा रही हैं। क्या है कि जज साहब के पास टाइम ही नहीं है। जज साहब किस पे लगे हुए हैं? वो इमरान के फैसलों पे ज़मानतें देने में लगे हुए हैं। उसके फैसला एक दिन लगता है, अगले दिन समाअत के लिए मंजूर हो जाता है। तो क्या ये अच्छा होता कि अच्छा इनकी औकात देखें। कल जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मनीब ने बाइकआउट किया, साथ ही पीटीआई के 2 बंदों ने भी बाइकआउट कर दिया। जो पीटीआई का 2 वकील थे ना, सीनियर वकील, उन्होंने भी साथ ही बाइकआउट कर दिया। मतलब ये है कि ये सारे का सारी प्लानिंग कहीं और से हो रही थी। वो जो बाहर बैठी हुई है ना, डॉलर लगा के जो बैठे हुए थे, ये उनकी प्लानिंग थी। बाकायदा इनको एजेंडा दिया जाता था, बाकायदा इनको लिख के दिया जाता था कि ये बोलना है, जो कुछ दिया जाता था वही बोलते थे। तो अब उनकी प्लानिंग पे एक अल्लाह की प्लानिंग भी तो थी। अल्लाह की प्लानिंग कामयाब हो गई, आलमी ताकतों की प्लानिंग नाकाम हो गई। जो इसराइल ने, मोसाद ने, रा ने और CIA ने जो खरबों डॉलर लगाए हुए थे 30-32 सालों में, उन डॉलरों पे पानी फिर गया है। किसने फेरा है? अल्लाह पाक ने फेरा है। और अल्लाह ने अपने प्यारे के ज़रिए फिरवाया है, आफत सैयद आसम मुनीर साहब के ज़रिए, जो कि नबी पाक की औलाद है, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। अली की और फ़ातिमा की औलाद है, तो ज़ाहिर है नबी की औलाद हो गया। और जो नबी की औलाद होती है उसके पास बहुत सारे इख्तियारात अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह की तरफ से उसको मिले होते हैं। तो बाकी जो है ना, मैं एक अपने डेली व्लॉगर हैं मेरे, वो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी एक असलाह की है। तो फिर मैंने बाद किताबों में भी इसको चेक किया, हदीसों से भी चेक किया, तो उसमें अल्लाह के साथ अल्लाह ही लिखा जाता है या बोला जाता है, वो वाहदहुल्ला शरीक है। उसके साथ मैं पाक, अल्लाह पाक कह के बोलता था ना, तो वो तो ज़ात पाक, वो तो ज़ात है ही पाक, उसके साथ तो पाक लिखने का कोई वो बनता ही नहीं था। तो उन्होंने असलाह की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आगे से मैं अल्लाह ही कहा करूँगा। और बाकी जो जहाँ तक है कि IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है, तो IMF के वफ़द ने मुलाकात की है कल जनाब याया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी साहब को,
اور وہ تو سچا اور کھرا پٹھان ہے۔ اس طرح کے پٹھان ہوتے ہیں یوتھڑو، یہ پٹھان نہیں ہے، یہ پنجابی ہے۔ عمران خان لگانے سے کوئی پٹھان نہیں بن جاتا ہے، وہ ہے اصل افریدی اور اصل پٹھان جسٹس یحییٰ افریدی۔ اس نے ملاقات کی اور باقاعدہ بعد میں اس نے صحافیوں کو بتایا کہ بھائی میری ان سے کیا کیا ملاقات ہوئی۔ ان کو بھی آئی ایم ایف کو بھی ان کی اوقات یاد کرا دی ہے حافظ کے ڈنڈے نے۔ ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی اب تم لوگوں کے ایجنٹ نہیں ہیں یہ پاکستان میں، اب یہاں پہ منتخب حکومت ہے، اور یہاں پہ اب تم لوگوں کے جو ایک دن حلف لیتے تھے نا آرمی چیف، اگلے دن جا کے امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے تھے، پاؤں میں بیٹھ جاتے تھے، سرکار ہمیں نیشنلٹی چاہیے، ہمیں مکان چاہیے، وہاں سے نیشنلٹی اور مکان لے کے آ جاتے تھے۔ ساتھ ہی ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ اپنے ملک میں جا کے کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگنے دینا ہے، بلکہ اپنے وزیر اعظم کو کشکول پکڑا کے پوری دنیا سے بھیک منگوانی ہے، اور 77 سالوں سے یہی ہو رہا تھا۔ اب آ کے حافظ صاحب نے اس نظام کو بدلا ہے کہ حلف اٹھاتے ہی اس نے اللہ کے گھر کا خانہ کعبہ کا دورہ کیا تھا، مسجد نبوی کا دورہ کیا تھا، چین کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد سال بعد یا 2 سال بعد میرا خیال ہے اقوام متحدہ میں یا اس طرح کا کوئی تھا، اس میں وہ گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، تو اس میں وہاں کی لیڈرشپ سے بھی اس کی ملاقاتیں ان کے ریکویسٹ پہ ہوئی تھی۔ اس نے جا کے ریکویسٹ نہیں کی تھی یا اس نے منتیں نہیں کی تھی۔ تو عمران تو روز یوتھڑ قوم کو میں یاد کرا دوں، یہ تو روز انڈیا کے اس کو واجپئی کو کیا نام ہے اس کا، یہ انڈیا کے وزیر اعظم کو منتیں کرتا رہتا تھا، خط لکھتا تھا، یہاں سے مس کالیں کرتا تھا، اس کا فون تک اٹینڈ نہیں کرتے تھے وہ۔ ہر بندے کی ایک اپنی اوقات ہوتی ہے نا، اس کی اوقات ان کو پتہ تھی۔ تو آئی ایم ایف کے وفد نے جو باتیں کی ہیں نا، جو بات چیت ہوئی ہے، وہ میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا کیا کیا بات ہوئی۔ چیف جسٹس نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے کہا جی انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھائی یہ جو عدلیہ میں رد و بدل ہو رہا ہے یہ کس کے تحت ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کو بتایا، قائل کیا، سمجھایا کہ بھائی یہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق ہو رہا ہے اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان کو جب حوالے دیے گئے قانون کی کتاب میں ان کو دکھایا گیا تو پھر مجبوراً ان کو بھی ماننا پڑا۔ اب عالمی طاقتیں بھی، اب بھیجا تو ان کو عالمی طاقتوں نہیں تھا نا، یہ آئی ایم ایف کا وفد کون ہے، آئی ایم ایف بینک کون ہے، یہ ان عالمی طاقتوں کی زر خرید سمجھ لیں کہ لونڈی، یہ ان کی لونڈی ہے، یہ لوگوں کو پھنساتی ہے قرضہ دے کے، تو بعد میں پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کا ہر ناجائز حکم ماننے کے لیے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے ان کو جب قائل کر کے منا کے سب مطمئن کر کے یہاں سے بھیجا گیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو جج فیصلے کر رہے ہیں، عدلیہ سے فیصلے آ رہے ہیں جس سے انویسٹر پریشان ہے، یہ کوڈک کا منصوبہ ہی لے لینا، ریکوڈیک کا منصوبہ بلوچستان کا، وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی تھی، لیکن وہ مردود جج نے آ کے کورٹ نے اس کو سٹے دے دیا تھا اس پہ، تو اس کا پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے، وہ انویسٹر بھی بھاگ گیا، اور اس کے بعد باقی انویسٹر بھی ڈر رہے تھے کہ یہاں پہ تو عدالتیں اتنی وہ ہیں کہ پیسے لے کے تو ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، تو ہم کیا انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ۔ تو اب ان ججوں کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ، اور ان وکیلوں کو بھی، اب وکیل تھوڑے سے ہی تھے، وہ پیسے، کچھ بکاؤ وکیل بھی ہوتے ہیں نا، وہ پیسے لے کے یہ احتجاج کر رہے تھے نا، اب ان کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی، اب بڑھ گیا ان کا احتجاج بھی ختم ہو گیا ہے، سب وہ بھی کھڈے لائن لگ گئے ہیں، ان کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ بچوں کو حرام نہیں حلال کھلانا ہے، محنت کر کے کھلانا ہے۔ اور میں وکیلوں کو دونوں ہاتھوں سے، ججوں کو، ایماندار ججوں کو اور ایماندار وکیلوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، جو کہ اپنے بچوں کو محنت کر کے حق حلال کا رزق کھلاتے ہیں۔
تو ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی اب عدلیہ میں ایسے جج نہیں ہیں، ان کو اللہ نے اپنی گرفت میں لے کے ذلت کے سب سے گہرائی والے کھڈے میں ڈال دیا ہے۔ اب جو جج بیٹھے ہوئے وہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے ہیں، ایمان کے مطابق، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے والے ہیں۔ اب انشاءاللہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہوں گے، اب کسی بھی اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آخر میں ایک مختصر سی بات کروں گا کہ دیکھیں، کل علیمہ خان نے، ویسے علیمہ نیازی کہنا چاہیے لیکن چلیں میں بھی خان کا ہی دیتا ہوں، اب انہوں نے نام کے ساتھ لکھنا جو شروع کر دیا پٹھانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے خان، تو علیمہ خان نے کل ایک بیان دیا ہے میڈیا میں کہ عمران خان ایک اور خط لکھے گا، تیسرا خط لکھے گا، 2 پہلے لکھ چکا ہے آرمی چیف کو، کیونکہ حکومت کی طرف سے تو اس کو گھاس نہیں ڈالی گئی ہے کہ بھائی صدر اپنے اختیار استعمال کرے یا وزیر اعظم اختیار کا استعمال کرے تو مجھے رہائی دلا دے۔ وہ منتیں کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو وہاں پہ وہ ٹکریں مار رہا ہے دیواروں کو، اور یوتھ قوم کہہ رہی ہے نہیں جی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ او بھائی اس کی لد نکلی ہوئی ہے، ڈٹ کے کوئی نہیں کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہوتا نا تو پھر سزا کاٹتا، خط نہ لکھتا، یہ نہ کہتا کہ ذوالفقار علی بھٹو ڈٹ کے کھڑا تھا جس نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا کہ بھائی جا کے فوج پہ حملے کر دو، یا فوج کو خط نہیں، ضیاء الحق کو خط نہیں لکھا تھا اس نے، یا رحم کی اپیل نہیں ضیاء الحق سے کی تھی اس نے۔ یہ تو اس کو سزائے موت ہوئی ہوتی تو یہ تو پاؤں سے اٹھتا ہی نہ صدر کے، ضیاء الحق کے۔ یا ڈٹ کے کھڑا تھا نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، ایاز صادق، یہ سعد رفیق، یہ آصف زرداری، بے نظیر، جتنے بھی یہ سیاسی لیڈر تھے نا یہ ڈٹ کے کھڑے تھے۔ کوئی ایک بتا دے کہ انہوں نے کسی ایک نے بیان دیا ہو کہ بھائی فوج پہ حملہ کر دو جا کے، میرے لیے جو بھی ملک سے کسی میں مہمان آئے تو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ، اس کے خلاف نکلو اور احتجاج کرو، ملک میں توڑ پھوڑ کرو۔ کسی ایک کا بیان کوئی یوتھڑ دکھا دے مجھے، کسی ایک سیاسی لیڈر کا۔ تو اس کے بعد یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے، ایجنٹ ہے، ایک وقت میں آئے گا تو انشاءاللہ یہ قوم یوتھڑ بھی کہے گی ہاں جی واقعی ایجنٹ تھا۔ ثابت تو اب ہو چکا ہے۔ امریکہ کیوں تڑپ رہا ہے اس کے پیچھے، اسرائیل کیوں تڑپ رہا ہے اس کے پیچھے، انڈیا کا میڈیا پورے کا پورا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے تمام اکاؤنٹ امریکہ کے سے کیوں آپریٹ ہو رہے ہیں، گوگل اکاؤنٹ اس کا امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ اور اب آ رہا ہے جناب، کل یا آج پہنچ جائیں گے کسی وقت ترکی کے صدر۔ اب میری بات نوٹ کر لیں کہ اب اس نے پھر احتجاج کی کال دینی ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے انتشار پھیلانا۔ اب اس کو لاسٹ وارننگ دے دی گئی ہے، کس کی طرف سے؟ ریاست کی طرف سے، کہ بھائی تمہیں جو جیل میں مرغے مل رہے ہیں نا، روسٹ مل رہے ہیں، فرائی مل رہے ہیں، ورزش والی مشینیں مل رہی ہیں، اور جو تمہیں 4 ڈاکٹروں کی سہولت، 3 ڈاکٹر پہلے سے، اب دل کا ڈاکٹر بھی اس میں شامل کر لیا ہے، 24 گھنٹے تمہاری علاج پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، سرکاری خرچے پہ علاج ہو رہا ہے۔ تو یہ سرکار کا پیسہ لگ رہا ہے، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ لگ رہا ہے، جو تم مرغے پھاڑ رہے ہو، گوشت، بکرے کا گوشت کے علاوہ تم کھاتے نہیں ہو، پھر چکن کھا رہے ہو، دیسی چکن روسٹ کر کے، دیسی گھی میں روسٹ کر کے کھا رہے ہو، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، یہ گورنمنٹ کے باپ کا پیسہ بھی نہیں ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو حرام تم اپنے جسم میں داخل کر رہے ہو۔ اس کو میں حلال ہرگز نہیں کروں گا، یہ حرام ہے، حرام کھا رہے ہو، اور اگر خاموشی سے کھاتے رہو گے تو ملک کے وفادار بنو، خاموشی سے سزا پوری کرو۔ ہو سکتا ہے یہاں کا پھر سسٹم ایسا ہے کہ سزا پوری کرنے کے بعد پھر تمہیں چانس مل جائے۔ اب دیکھیں نواز شریف یا شہباز شریف کو جب مشرف نے ان کے پورے خاندان کو جیل میں بند کیا تھا، پوری تاحیات ان پہ پابندی لگا دی تھی مشرف نے، ڈکٹیٹر نے،
کہ یہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جب اس کا دور ختم ہوا تو وہ آپ دیکھیں سیاست میں بھی آئے ہیں اور دو مرتبہ وزیر اعظم دونوں بھائی بن چکے ہیں۔ ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے اور کامیاب وزیر اعلیٰ ہے۔ تو اسی طرح تمہیں بھی اس وقت تم باہر بھی آؤ گے اور وزیر اعظم بھی دوبارہ بن جاؤ گے جب تم صدق کے دل سے اللہ کو پکارو گے۔ تم نے اللہ سے کبھی مدد مانگی ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا قادیوڑے سے تعلق ہے، تم خود بھی قادیوڑے ہو، اور ان کا تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں۔ تو پہلے تم نے امید لگائی جناب جسٹس منصور علی شاہ سے کہ وہ آئے گا تو مجھے بچا لے گا، پھر امید لگائی یہ جسٹس محسن اختر کیانی سے۔ اس کے بھی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، آخر میں چلتے چلتے رہ گئی تھی، بھول گیا تھا، کہ کل ایک اس نے کیس کوئی اور تھا، اس میں اس نے کہا جی بس جی میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، بس پارلیمنٹ بھی ختم ہو چکی ہے، عدلیہ معلق ہے ہوا میں، پارلیمنٹ کا نظام مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، پارلیمنٹ ختم ہو چکی ہے۔ تو فوراً نوٹس لیا گیا اس بات کا اور اس کو اس کی اوقات یاد کرا دی گئی جسٹس محسن اختر کیانی کو کہ بھائی تیری اوقات یہ ہے، تو اپنی اوقات میں رہ، اپنے دائرے کے اندر رہ، ورنہ تیرا جو حشر ہوگا نا آرٹیکل 6 لگے گا تیرے پر۔ تو اب اس کو اپنی اوقات یاد آ گئی ہے، اب انشاءاللہ وہ اپنی اوقات میں آ گیا، اوقات کے اندر ہی رہے گا۔ نوٹس کس نے لیا ہے؟ ایاز صادق نے، سپیکر قومی اسمبلی نے، اور کیا زبردست بیان دیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اب تو الفاظ کے دوبارہ اگر کہے تو باقاعدہ اس پہ ایکشن لیا جائے گا، اور آرٹیکل 6 لگا کے صدر کے پاس یہ قانون میں اختیار موجود ہے، سسپینڈ کر سکتا ہے صدر کسی بھی جج کو، اور کر کے تو اس کے بعد آرٹیکل 6 لگا دیا جائے گا۔ یہی انجام ہے ان غداروں کا، ان عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹوں کا۔ میں تو ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں تو ڈرتا ہوں تو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ ملک اب ترقی کر رہا ہے، ملک کے وفادار بنیں، قوم کے وفادار بنیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور دنیا کی نہیں آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے کچھ جمع کریں۔ اور باقی جو ہے نا، جہاں تک ان سیاسی پارٹیوں کا تعلق ہے تو یہ آتی جاتی رہتی ہے، ان کے اوپر نہ کیا کریں۔ آخر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ آپ سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آپ لوگوں نے ولاگ سنا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔